نہیں ہے خیر اے بچائے ماشاءاللہ یہ مہمان رسول ہے. اس کا جو معیار ہے اگر آپ کو بتاؤں تو آپ بھی سوچیں گے کہ کیا. لیکن آپ لوگ بالکل اپنے معیار سے گر کے بات نہیں کرنی ہے. آپ لوگ دیکھیں تو یہ دیوانے کہے کہ یہ دیکھو کوئی اور نہیں اللہ کے مہمان کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. اس امید کے ساتھ آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. آپ سب کو بیٹھے رہنا ہے. بس بہت اچھا مائک ہو گیا ہے. اب آپ میں بلا کسی تاخیر اپنے مہمان کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں. لیکن اس کے لیے وقت چاہیے مجھے 1 منٹ کا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات ابھی فی الوقت ادھر ہیں وہ سامنے آ جائیں. آ جائیے بھائی. 1 منٹ میں آنا ہے. 1 منٹ کے اندر آنا ہے ورنہ صلاۃ و سلام ہوگا. آئیے بھائی آئیے دھنورا والے آئیے. آ جائیے ادھر آ جائیے. دھنورا جی دھنورا. بڑے حساس اور باوقار علماء یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ رب قدیر. ان تمام علماء اہل سنت کے علم و عمل میں عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جلدی آؤ جلدی. ایک بار ایک بار میں آپ سامنے آ جائیں. سامنے آ جائیں کہ جس کو لگے کہ ملت پڑے گی وہ آگے سامنے سے بیٹھیں گے. بات مانی پیچھے والا بھیا آگے آئیے. یہ پنڈال خالی میں آئیے آگے جلدی سے آ جائیں. جلدی آ جا. آئیے آگے آئیے. پنڈال کے نیچے آئیے. سبھی حضرات کھڑے ہو جائیے اور حضور کو گواہ بنا کر یہ ہمارا ایمان اور اعتقاد کہتا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کی بابرکت محفل سجتی ہے وہاں کوئی آئے یا نہ آئے اللہ کے فرشتے آ جایا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے ہر ایکٹیویٹیز کو حرکات و سکنات کو اس وقت فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. آپ کا عمل کتنا اچھا ہوگا آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. اللہ نے جن کو پہن دیا ہے اگر وہ صحیح سلامت ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں. جن کے پاس سب لوگ کھڑے ہیں. اللہ نے پہن سب کو دیا ہے. اگر کسی کو بیٹھنے میں یا اٹھنے میں تکلیف ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی. جن کو تکلیف ہے وہ نہ اٹھے. جن کے پیر سلامت ہے دونوں پیر سلامت ہیں کوئی دقت نہیں ہے ماشاءاللہ. آپ صحیح اس کا استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اللہ نے ہمیں دعا کی عطا کر دی ہے. آنکھ کی قیمت کس کو کہتے ہیں کسی نابینا سے جا کے پوچھو. پیر کا قیمت پیر کس نعمت کا نام ہے کسی لنگڑے سے جا کے پوچھو. زبان کی کیا اہمیت ہے کسی گونگے سے جا کے پوچھو. آپ کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. آپ کو اللہ نے دعا کے دی ہے. دونوں پیر سلامت ہے. دونوں ہاتھ سلامت ہے. دونوں آنکھیں سلامت ہے. دنیا کی سب سے اچھی چیز آپ کو جیب اللہ نے عطا کر دی ہے. دنیا میں جتنی چیزیں کھانے اور پینے کی مزہ لینے کی ہے جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو اس کا لطف ملتا ہے مزہ ملتا ہے. کتنا بڑا رب کا احسان ہے. کتنی بڑی نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے. کیا آپ اللہ کے رسول کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضور کے نام پہ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ حیرت ہے. سب لوگ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. ہاں آئیے بھائی بہت اچھے تھنورا والوں آپ بہت اچھے ہیں. بس جو حضرات بہت پیچھے کھڑے ہیں پیچھے والا آئیے. آپ لوگ کہیں نہ آئیے. جو حضرات بہت پیچھے کھڑے ہیں ہمارے تمام بزرگ علماء یہ ہمارے تمام بزرگ علماء آپ کو رات ہی شرے شام ہی سے آپ کو بالکل قریب کرنا چاہ رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ چند منٹ کے بعد جب راج سبھا کے پورو سانسد بہار ودھان پریشد کے پورو MLC غازی ملت عطائے حضور رئیس القلم مرکزی ادارے شریعہ بہار کے صدر مولانا غلام رسول بلیاوی آئیں گے تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی. ایک بڑا نام ہے ہندوستان کا. اس لیے جگہ لے کے بالکل پابندی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے گا اور اٹھ کے نہ جائے ورنہ آپ کو وقت نہیں آپ کو جگہ نہیں بھی مل سکتی ہے. میں بڑی تیزی کے ساتھ نعت شریف کے خوبصورت گلدستہ پیش کرنے کے لیے حضرت بھائی قاری رضی احمد صاحب قبلہ رضی کی میں گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں. محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. ایسے کام نہیں چلے گا. میں نے بڑی تعریف کی آپ لوگوں کی ورنہ آپ دعا کر دیں گے 1.5 مہینے بعد شادی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ ہاں اس لیے بالکل ڈسپلین مینٹین کرتے ہوئے رہنا ہے. اب کے بچے بھی خوش ہو رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ مہمان ہے کہیں دعا قبول ہو گئی تو کام بن سکتا ہے.
جمعوں سے آ رہا ہے. ہاں ویسے آج یہ لوگ دولہا بننے والے ہیں ہے کہ نہیں. لوگ دولہا بنتے ہیں سال میں ایک بار بنتے ہیں یا زندگی میں ایک بار بنتے ہیں یا شادی کے موقع سے زیادہ اگر کسی نے جہیز لے لیا تو لمبی پگڑی پہنتے ہیں. لیکن دولہا بہت بنتے ہیں. علم کا دولہا دیکھنا ہے تو آج آپ کو دیکھنا ہے. علم کا دولہا دیکھنے کا وقت آ گیا ہے. چھوٹی سی مدت قلیل میں حافظ قرآن کو قوم کے حوالے کر دینا یہ چھوٹا موٹا کمال ہے کیا؟ یہ بہت بڑا کمال ہے. دونوں ہاتھ اگر سلامت ہے تو بلا کسی تاخیر بالکل زوردار انداز میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. زور سے نہیں ہو پا رہا ہے آپ سے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. بھیا مائک ٹھیک کریں گے. اتنا بولا جا رہا ہے آپ لوگ مائک ٹھیک کیجیے. کب کیجیے گا؟ ممبر ملک تشریف فرما بابا علماء کرام سامعین نظام بس اب تھوڑی سی جگہ خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یقیناً نبی کی محبت میں آپ لوگ تشریف فرما ہے. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. نبی سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. دیکھ رہا ہوں میں کس کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے. ماشاءاللہ نبی سے محبت کرتے ہیں نا تو نبی کا واسطہ آپ لوگ سامنے آ جائے. بیچ میں جو باہر ادھر ادھر گھوم رہے آ جائیے. آئیے بھائی جان آپ لوگ بھی آ جائیے ادھر جو جگہ خالی ہے. اور آپریٹر صاحب تو آواز دیجیے یار. اس میں باکس وغیرہ میں آواز نہیں آ رہی. آواز کھولیے. مانیٹر سے آواز دیجیے. بیس کم کر دیجیے. ڈیلے بڑھا دیجیے. ہلو ہلو ہلو. اور آواز دیجیے. آئیے خدمت محبت کے ساتھ جھنجھو کر دودھ پاک سنائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور تھوڑا آواز بڑھا دیجیے. اس باکس میں آواز نہیں آ رہی ہے. سامنے والی باکس میں آواز دیجیے. ہلو ہلو. میں کلام اعلی حضرت کے چند اشعار آپ کی خوبصورت سماعت کا نظر کر رہا ہوں. ایک بار بولیے سبحان اللہ. صبح طیبہ کہ صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بڑا نور کا. آواز بڑھا دی. آواز اس وقت نہیں آ رہی. ایک کو دیجیے آواز بڑھائیے. ہلو ٹھیک ہے. کہ صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بڑا نور کا. میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ سبحان اللہ ضرور بولے. کہ صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بڑا نور کا. آگے والے بول رہے ہیں میں پیچھے والے سے دیکھوں کتنے لوگ خاموش ہیں. کہ صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بڑا نور کا. کہ صبح طیبہ میں صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بڑا نور کا. صدقہ لینے
صدقہ لینے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ارے کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور تھوڑا بس مائک کو ہلکا کریے، آواز بالکل صاف اور کلین ہونی چاہیے. محنت کم، آواز زیادہ. آواز بھی کھینچ گئی ہے، بیس کم کر دیجیے آپ، ڈھیلے بڑھا دیجیے. ورنہ بغیر مائک کے آج سے 40 سال پہلے جیسے ہوتے تھے ویسا نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹیکنالوجی بہت ہائی ہوئی ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ضروری ہے. اس لیے مائک کو بالکل کم آواز میں لوگ بولے تو آوازیں بہت اچھی نکلنی چاہیے، اس کا خیال کریے. پھر سے ایک بار نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر. ہاں ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر. ایک زور سے محبت سے نعرہ رسالت. کلام فاضل بریلوی مسلک اعلی حضرت مدرسہ قادریہ فردوسیہ غریب نواز سرزمین دھناوا. کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. آپ لوگ بھی پڑھیے، کیا بولنا ہے؟ نور کا ہے نا، سب لوگ بولیں گے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. کم آپ لوگ پیچھے والے بولے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا کہ میں کٹا دوں کہ میں کٹا دوں دشا بھر دے پیالہ نور کا نور دے دو نا تیرا دے نور دے دو نا تیرا دے ہر ڈال صدقہ نور کا. واہ واہ واہ، کیا بات، تیرا دے ماشاءاللہ. دار صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. کیا فرماتے میں پہنچا رہا ہوں، بولی سبحان اللہ. کہ اے رضائے احمدی نوری کا فیض نور ہے. سبحان اللہ. کہ اے رضائے احمدی نوری کا فیض نور ہے کہ اے رضا رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑی کر قصیدہ نور کا. ہو گئی میری غزل بڑی کر قصیدہ نور کا. اور میں نعت کے چند اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں، بولے سبحان اللہ. یا رسول اللہ، اپنے ہاتھوں کو خزاں ملا رکھ کر بولیے یا رسول اللہ. پیچھے والا بہت خاموش ہے، ناراض تو نہیں ہے نا؟ پیسہ ویسا تو نہیں لینا آپ لوگوں کا؟ بولیے یا رسول اللہ. کہ ان کی جالی ان کی جالی ان کی جالی وہ سما وہ روزہ
ان کا ان کی جالے وہ سما رے بروزہ ان کا کہ ان کی جالی ان کی جالی وہ سما رے بروزہ ان کا کتنا کتنا پر نور کتنا پر نور ہے بلا ہے وہ کوچا ہونے کا ایک شیر پہنچا رہا اکبر بولی سبحان اللہ یا رسول اللہ کہ ان کی جالی کہ مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یوں ادا کرتے ہیں اوشا سے محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں اوشا سے محبت کی نماز سجدہ کعبہ میں ہو اور دھیان مدینے میں رہی ان کی شفقت غم کونے میں بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونے میں بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونے میں بھلا دیتی ہے جتنے دن یا کا مہمان مدینے میں رہی جتنے دن یا کا مہمان مدینے میں رہی یاد آتی ہے مجھے یاد آتی ہے مجھے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے کہ ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی آپ لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ مار پیٹ کے گھر سے تو نہیں آئے نا نہیں نا نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں نا تو مسکرا کر بولے اور ہمارے ساتھ پڑھے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ماشاءاللہ پھر دیکھتا ہوں بھائی کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی سب چمکے والے اٹھوں میں چمکا کیے سب چمکے والے اٹھوں میں چمکا کیے اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندشیشوں میں چمکا ہمارا نبی بس میں آخر کا شم افیروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی تونے دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے تونے دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کہ میرے ہارے
کہتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر بھی کی کہتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرما میرے جرما کا تماشا نہیں ہونے دیتے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مدرسہ قادریہ فردوسیہ غریب نواز دھنورا کا سنی مسلمان جناب شاعر اسلام نعرہ تکبیر نعرہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پنڈال کے باہر جو بھی مرد حضرات کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ پنڈال کے اندر بیٹھیں پنڈال کے باہر نہیں کھڑا رہنا ہے ماشاءاللہ شارق بھائی کے والد صاحب بھوجپوری کی فرمائش کریں آپ لوگ سنیں گے بھوجپوری اور ایک ابھی بھوجپوری میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ بہت وائرل ہوا ہے میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ سننے کے موڈ میں ہیں میں پہنچانے پر بولے سبحان اللہ کہ میرا جی کی رتیاں دھوم ہوئے تھی ماشاءاللہ آگے والے آپ خاموش رہیں پیچھے والے سے میں دیکھتا ہوں کہ میرا جی کی رتیاں دھوم ہوئے تھی ایک راج دلارا آبت ہے علماء کرام تشریف فرمائے ختموں کا بوسہ لیتے ہوئے میں شعر پہنچا رہا ہوں کہ میرا جی کی رتیاں دھوم ہوئے تھی ایک راج دلارا سارے لوگ بولیں گے آوت ہے نا بولیں گے سارے لوگ کہ میرا جی کی رتیاں دھوم ہوئے تھی ایک راج دلارا ماشاءاللہ اب آپ لوگ بولیں گے کہ میرا جی کی رتیاں دھوم ہوئے تھی ایک راج دلارا آبت ہے کہ میرا جی کی رتیاں دھوم ہوئے تھی ایک راج دلارا آبت ہے ایک راج دلارا آبت ہے لالا کی کسگرا سرسوں ہے لالا کی کسگرا سرسوں ہے وہ احمد پیارا آبت ہے سرسوں ہے وہ احمد پیارا اور میں یہ جو شعر پہنچانے جا رہا ہوں یقیناً ہر لوگ کھڑے ہوں گے اگر نبی کی تعظیم کرتے ہیں نا بس وہی لوگ کھڑے ہوں گے میں دیکھنا چاہوں گا میں پہنچانے پر بولی سبحان اللہ یا رسول اللہ کہ جبریل امیہ کہتے چلے اے عرشیو تمہارے بھاگ جگے کہ جبریل امیہ کہتے چلے تمہارے بھاگ جگے کہ تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے 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 ساری دعوت تمہارا آبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مدرسہ قادریہ فردوس مدرسہ قادریہ غریب نواز تعلیمی بیداری کانفرنس تعلیمی بیداری کانفرنس نعرہ تکبیر
लौला के कस घेरा सरसो है वो अहमद प्यारा आबत है। और एक अच्छा शेर पहुंचा रहा हूँ मैं, ये शेर मुकम्मल होने के बाद देखता हूँ बीच वाले कौन नारा लगाते हैं। बहुत अच्छा शेर पहुंचा रहा हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए नकीब हिंदुस्तान तशरीफ फरमाए, उनकी जानिब से एक शेर, यासी की चमक है दातर में, यासी की चमक है दातर में, ताहा का करिश्मा आँखन में, यासी की चमक है दातर में, ताहा का करिश्मा आँखन में, यासी की चमक है दातर में, यासी की चमक है दातर में, ताहा का करिश्मा आँखन में, ताहा का करिश्मा आँखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो अर्श का तारा आवत जोर से राज की रतिया धुमोती एक राज दुलारा। माशाल्लाह आखिरी शेर कह के मैं अपनी जगह ले रहा हूँ, एक बार मैं चलकर बोली सुभान अल्लाह। कि हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, कि हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, ग़िलमान ने पुकारा इल्लल्लाह, हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, ग़िलमान ने पुकारा इल्लल्लाह, कि हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, ग़िलमान ने पुकारा इल्लल्लाह, ग़िलमान ने पुकारा इल्लल्लाह, कि होते रब्बों ने कहा माशा अल्लाह, होते रब्बों ने कहा माशा अल्लाह, महबूब हमारा आवत है, होते रब्बों ने कहा माशा अल्लाह, महबूब हमारा आवत है। और आखिरी शेर में पहुंचा रहा हूँ, यकीनन बहुत सारे लोग हिंदल वली की बारगाह पंडाल के बाहर जो भी मर्द हजरात हैं उनसे बार बार गुजारिश की जा रही है कि आप अंदर बैठे जाके, कि हिंद के राजा से टकराना, कि जो मर्द हजरात हैं वो बैठ गए हैं। अब आप समझिए कि जो नहीं बैठ रहे वो क्या है। अब इससे बड़ा जुमला मेरे पास थोड़ी हो सकता है कि नहीं। सिर्फ मर्दों से गुजारिश है कि जो मर्द हैं, और वाकई जब वो पैदा हुए थे तो मर्द ही थे, है कि नहीं, और अब तक वो मर्द अगर हैं तो बैठ जाइए। अगर कहीं से कोई दिक्कत है या कंफ्यूजन है तो आप खड़े रह सकते हैं, इसकी भी इजाजत है। क्योंकि ये बार बार आपसे बैठने कहा जाए वक्त बर्बाद किए बगैर, इसलिए ऐसा भारी भरकम जुमले आ जाए ताकि आपकी समझ में आए। ये जगह इसलिए खाली है कि आप आकर बैठ जाएं ताकि महफिल के हुस्न में इजाफा हो जाए। मैं बिला किसी ताकीद मौसूफ खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा व मौलाना अमीरुल हसन नईमी हुजूर
صدر الافاضل کی عظیم یونیورسٹی کا پروردہ آپ کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں، لوگ 12 سال سے جلسہ کر رہے ہیں، کئی جلسوں میں تو ہم لوگوں کا کھانے کا انتظام نہیں رہتا. ہاں، ابھی کچھ 2 دنوں پہلے کچھ ایسا ہوا تھا. ہاں، لیکن یہ دنیا کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کا پہلا جلسہ ہے جہاں جتنی عوام آئی ہوئی ہے سب کے کھانے کا انتظام ہے. بھائی کیا سخی لوگ یہاں پر ہیں، کیا دل رکھتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھوکا ہے یا اب تک کھانا نہیں کھائے ہیں، مدرسہ قادریہ، اور حضرت جس مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ ہو وہاں غوث پاک کا فیضان اتنا بڑھتا ہے کہ آپ کھانے والے کم پڑیں گے، کھانا کم پڑنے والا نہیں. تو جائیے اور کھائیے، میرے غوث کے نام کا لنگر کھائیے اور محبت کے ساتھ آ کر یہاں پر بیٹھیے اور ایک بار پڑھیے اللہ کافی. بولیے اللہ کافی، قصدت الکافی. یہ میرے غوث پاک کا درود غوث ہے، جس کے بارے میں ان کی ماں مخدومہ فاطمہ ام الخیل فرماتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کتب بنانے میں جو سب سے پہلا وظیفہ جو میں نے پڑھا تھا وہ یہی ہے، اللہ کافی. بولیے اللہ کافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافی، کفانی الکافی، وللہ الحمد. اس کو پڑھتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے. آئیے حضرت کا استقبال کیجیے پھر سے. نعرہ تکبیر. کھانا کھا لیے؟ نہیں کھائے تو ابھی بچا ہوا ہے. اگر کھائے ہیں تو اپنے کھانے کا صحیح حق ادا کیجیے. زبان اللہ نے دی ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں گونگا بنا سکتا تھا. یہ زبان دی ہے. حضور کی محفل میں آج اپنی آواز کو کھولیے اور فرشتوں کو گواہ بنائیے کہ میرے نامہ اعمال میں نہیں کیا لکھو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. یہ میرے مائک والا اچھا بھیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسجد میں جا کے بیٹھ، مصلی بچھا کے دیکھ. توجہ علماء کی بھی توجہ. مسجد میں جا کے بیٹھ، مصلی بچھا کے دیکھ. ملتا ہے کیا نماز میں، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ. ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ.
ہو جائے گی ترقی تیرے کاروبار میں، ہو جائے گی ترقی تیرے کاروبار میں، اللہ کے مکان میں پیسہ لگا کے دے، اللہ کے مکان میں پیسہ لگا کے دیکھ، اللہ تجھ کو دے گا یقیناً بڑھا کے مال، اللہ تجھ کو دے گا یقیناً بڑھا کے مال، راہ خدا میں مال و خزانہ لٹا کے دیکھ، راہ خدا میں مال و خزانہ لٹا کے دیکھ، مسجد میں جا کے بیٹھ، مصلی بچھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، اور جنت کا اور اس کی بہاروں کا ذکر چھوڑ، جنت کا اور اس کی بہاروں کا ذکر چھوڑ، گلیاں ہیں بے مثال مدینے میں جا کے دیکھ، گلیاں ہیں بے مثال مدینے میں جا کے دیکھ، مسجد میں جا کے بیٹھ، مصلی بچھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، اور غوث الورا نے مردے جلائے ہیں بے شمار، غوث الورا نے مردے جلائے ہیں بار بار، غوث الورا نے مردے جلائے ہیں بے شمار، طاقت ہے کتنی غوث میں، بغداد جا کے دیکھ، طاقت ہے کتنی غوث میں، بغداد جا کے دیکھ، اور خواجہ پیا نے جوگی کو کلمہ پڑھا دیا، خواجہ پیا نے جوگی کو کلمہ پڑھا دیا، جاری ہے حکمرانی تو اجمیر جا کے دیکھ، جاری ہے حکمرانی تو اجمیر جا کے دیکھ، اور مخدوم پاک سمنا سے تم فیض جا کے لو، مخدوم پاک سمنا سے تم فیض جا کے لو، جاتے ہیں کتنے لینے کی چھوچھے میں جا کے دیکھ، جاتے ہیں کتنے لینے کی چھوچھے میں جا کے دیکھ، مسجد میں جا کے بیٹھ، مصلی بچھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، اور نعت نبی کے لکھنے کی خواہش ہو گر امیر، نعت نبی کے لکھنے کی خواہش ہو گر امیر، لکھتے ہیں کیسے پہلے بریلی میں جا کے دیکھ، لکھتے ہیں کیسے پہلے بریلی میں جا کے دیکھ، لکھتے ہیں کیسے پہلے بریلی میں جا کے دیکھ، مسجد میں جا کے بیٹھ، مصلی بچھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، نعت نبی کے لکھنے کی خواہش ہو گر امیر۔ جس وقت شاہجہانگیر پیر بھاگلپور میں ہدایت النحو پڑھ رہا تھا تو اس وقت یہ کلام میں نے لکھا تھا، اور اس وقت کہیں یہ مقطع ہے جو میں نے لکھا تھا، اس وقت شروعات تھی، شعر و شاعری تھی، جذبہ تھا، حوصلہ تھا، ذوق و شوق تھا، اس وقت کا یہ کلام ہے، اور اس وقت مقطع میں نے یہ کہا تھا کہ نعت نبی کے لکھنے کی خواہش ہو گر امیر، نعت نبی کے لکھنے کی خواہش ہو گر امیر، لکھتے ہیں کیسے پہلے بریلی میں جا کے دیکھ، لکھتے ہیں کیسے پہلے بریلی میں جا کے دیکھ، مسجد میں جا کے بیٹھ، مصلی بچھا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، بادئ توحید کے متوالے، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبکاروں،
ابھی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پیش تک کچھ کہنے اور سنانے سے پہلے گفت و شنید سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کیا کہ سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اس آقا انعامدار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار شفیع روز شمار نائب پروردگار سجد ابرار و اخیار صبح کائنات کی شمس الضحیٰ شان کائنات کے بدر الدجا امام الانبیاء کالی کملی والے مصطفیٰ جناب حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قابل مبارکباد ہے دھنورا کی سرزمین پر رہنے والے اور اس محفل میں تشریف لانے والے کہ آقا انعامدار مدنی تاجدار اس بابرکت محفل میں آقا کے ذکر کی محفل میں آپ حضرات بھی تشریف لائے ہیں اور جن حضرات نے یہ محفل سجائی ہے وہ حضرات بھی اس محفل میں تشریف فرما ہے یا ارد گرد سے سماعت کر رہے ہیں سن رہے ہیں۔ اتنا بڑا جلسہ اس دھنورا کی سرزمین پر تیار کیا منعقد کر دیا، یہ ان کی خوش نصیبی ہے، اللہ کا کرم ہے، نبی کا صدقہ ہے، بزرگوں کا فیضان ہے کہ ایسی محفل انہوں نے سجائی ہے۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع اور کیوں نہ ہو عشق و محبت میں سرشار ہو کر نبی کی الفت میں عقیدت میں چاہت میں انہوں نے ایسی محفل سجا دی ہے اور بلیانی جیسے خطیب اور مقرر کو بلا لیا ہے، حضرت شاہد جیسے پیر کو بلا لیا ہے، ایک سے ایک نقیب، ایک سے ایک ادیب، ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک شاعر کو انہوں نے بلایا ہے اور آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، مجھے جو تقریر کا عنوان دیا گیا ہے وہ نماز اور روزہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ نماز پر روشنی ڈالوں، اسی لیے میں نے نماز سے متعلق آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ نماز سے متعلق میں آپ سے گفتگو کروں گا اور آپ کے سامنے کچھ باتیں رہوں گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ آیت پہلے آپ سماعت کریں۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج ہم نماز سے کتنے دور ہیں، آج ہم نماز سے کیسے غافل ہیں، آج ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، آج ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا ٹائم پاس کر دیتے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ آج ہم پریشان تو ضرور ہوتے ہیں لیکن نماز کا سہارا نہیں لیتے ہیں۔ نماز سے گھر میں برکت ہوتی ہے، نماز سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، نماز سے چہرے پر نور آتا ہے، نماز سے قسمت جگمگاتی ہے، نماز سے ہر کام بنتا ہے، نماز سے بگڑا ہوا کام بھی سنور جاتا ہے، نماز سے دل کو اطمینان اور چین ملتا ہے، نماز سے سکون و اطمینان ملتا ہے، نماز سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نماز سے اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں، نماز سے دونوں جہان کی نعمتیں ملتی ہیں۔ نماز رسول پاک نے پڑھی، نماز صدیق اکبر نے پڑھی، نماز فاروق اعظم نے پڑھی، نماز عثمان غنی نے پڑھی، نماز مولا علی نے پڑھی، نماز حضرت بلال نے پڑھی، نماز
नमाज हजरत सलमान ने पढ़ी, नमाज हजरत अनस ने पढ़ी, नमाज हजरत अबू हुरैरा ने पढ़ी, नमाज इमाम आजम ने पढ़ी, नमाज इमाम मालिक ने पढ़ी, नमाज इमाम शाफिई ने पढ़ी, नमाज इमाम अहमद बिन हंबल ने पढ़ी, नमाज शहीद आजम ने पढ़ी, नमाज गौसे आजम ने पढ़ी, नमाज इमाम आजम ने पढ़ी, नमाज मुजद्दिद आजम ने पढ़ी, नमाज मुफ्ती आजम ने पढ़ी, नमाज मुहद्दिस आजम ने पढ़ी, नमाज तमाम औलियाए किराम ने पढ़ी। मचल के बोलिए उन हजरात के दीवाने। हमें भी चाहिए कि हम नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें। अगर हदीस सुनना चाहते हैं, कुछ अहादीस में आपको सुनाना चाहता हूं। अगर हदीस रसूल समाअत करते हैं तो पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, यहाँ तक के स्टेज वाले भी अपने हाथों को हवाओं में लहराते हुए मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गाना नहीं, दिलचस्पी और रग़बत के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताब उस-सलाह फसल अव्वल सफ़ा नंबर 57 सतर नंबर 25-26 में यह हदीस पाक मौजूद है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलावातुल खम्स वल जुमुअतु इलल जुमुअह व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुन लिमा बैनहुन्न इज़ा इज्तनबतिल कबाइर। मचल के और जोर से बोलिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज़े पंजगाना और जुमा से जुमा तक और रमज़ान से रमज़ान तक इनके दरमियान के गुनाहों के लिए कफ़ारा है। जबकि बड़े गुनाहों से बचा रहे। क्या मतलब ये है कि जो इंसान नमाज पंजगाना अदा करता है, जब बंदा जोहर की नमाज पढ़ता है और फिर असर की भी नमाज पढ़ता है, तो जोहर से लेकर असर तक जितने भी छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं, जोहर और असर पढ़ने की वजह से दोनों के दरमियान के जितने भी छोटे छोटे गुनाह हैं वो माफ हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब बंदा असर की नमाज पढ़ता है और असर के पढ़ने के बाद जो दरमियान वाला वक्त है, उस दरमियान वाले वक्त के दरमियान जितने छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं, और जब मगरिब का वक्त होता है और जब वो मगरिब की नमाज पढ़ लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला असर से लेकर मगरिब तक के दरमियान के छोटे छोटे जितने भी गुनाह हैं माफ फरमा देता है। बचल के बोलिए अल्लाह। इतना ही नहीं, जब मगरिब की नमाज अदा कर लेता है और मगरिब से लेकर ईशा तक जितने भी छोटे छोटे गुनाह होते हैं, जब वो ईशा की नमाज पढ़ लेता है, तो मगरिब और ईशा के दरमियान के जितने भी छोटे छोटे गुनाह हैं, इन गुनाहों के लिए ये नमाजें कफ़ारा हो जाती है और परवरदिगार आलम इन छोटे छोटे गुनाहों को माफ फरमा देता है। और आगे बढ़िए। इतना ही नहीं, ये तो जोहर से लेकर असर तक, असर से मगरिब तक, मगरिब से लेकर ईशा तक की बात हुई। जब बंदा ईशा की नमाज पढ़ लेता है और ईशा के बाद से लेकर फजर तक के जितने भी छोटे छोटे गुनाह होते हैं, जब वो फजर की नमाज पढ़ लेता है, तो ईशा और फजर के दरमियान कोई भी छोटा गुनाह हो गया हो, इन नमाजों की वजह से परवरदिगार आलम तमाम छोटे गुनाहों को माफ करवा देता है। हर जगह बताए
तारीफ देखो तो मेरे हुजूर का, तारीफ देखो तो मेरे हुजूर का, मक्का है मेरे हुजूर का, तो मदीना भी है मेरे हुजूर का, अल्लाह तो मिल जाएगा जन्नत, ये वादा है मेरे कौले रसूल का। ये तो नमाज पंजगाना की बात हुई कि जोहर और असर पढ़ लेता है बंदा तो दोनों के दरमियान के गुनाह माफ हो जाते हैं। मगरिब भी पढ़ता है तो असर से मगरिब के दरमियान ईशा पढ़ लेता है, मगरिब से ईशा के दरमियान के छोटे छोटे गुनाह होते हैं और माफ हो जाते हैं। और जब फज्र पढ़ लेता है बंदा तो ईशा से लेकर फज्र तक के जितने भी छोटे छोटे गुनाह है वो भी माफ हो जाते हैं। अरे इतना ही नहीं, जब बंदा जुमा पढ़ता है तो एक जुमा से लेकर जब दूसरा जुमा आता है तो 7 दिनों के दरमियान जितने भी छोटे छोटे गुनाह होते हैं, एक जुमा पढ़ लिया और फिर दूसरे जुमे को अदा कर लिया तो दोनों नमाजों के दरमियान वाले जितने भी छोटे छोटे गुनाह हैं वो तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। क्या बात है भाई, बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक आला हजरत। बच्चा बोलने तो बच्चा कहीं ना बोल रहे भाई, जोर से कहिए ना माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सुन्नी रजा बरेली। ये देखिए दीवाना, चाहे इनकी जबान पे जैसा भी लफ्ज आ जाए ये मचल कर नारा लगा देते हैं। तो आप लोगों को भी मचल के इश्क में सरशार होकर झूम कर बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। बहरहाल नमाज पंजगाना की बात हो गई, जुमा से लेकर जुमा तक की बात हो गई। आगे आका इरशाद फरमाते व रमज़ान इला रमज़ान, और रमजान से रमजान तक, यानी एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान तक साल भर के जितने भी गुनाह हैं छोटे छोटे, जब बंदा रमजान से लेकर रमजान तक नमाजें पढ़ लेता है या रमजान का अदब एहतराम कर लेता है, रोजे रख लेता है, नमाज की पाबंदी कर लेता है, रोजे की पाबंदी करता है, तो दोनों रमजान के दरमियान साल भर तक के जितने भी छोटे छोटे गुनाह हैं वो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। नमाज पढ़ने से बंदा के गुनाह माफ हो जाते हैं, मिट जाते हैं। और एक हदीस पेश करना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं थोड़ी देर आप हजरात? हदीस सुनना चाहते हैं तो हवाओं में हाथों को लहराइए और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। थकाना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। उताना नहीं, दिलचस्पी और रग़बत के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मिश्कात शरीफ जिल्द अव्वल किताब सलाह फसल अव्वल सफ़ा नंबर 57 सफ़र नंबर 26-27 में ये हदीस पाक मौजूद है। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فجعل ذلك الورق فجعل مثل الصلوات الخمس يمحو الله الخطايا. متفق علیہ. مچل کے بولیے. یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بتاؤ تو توجہ ادھر، بہت مشہور حدیث اور بہت اچھی حدیث پیش کر رہا ہوں. آج ہم نماز سے دور رہتے ہیں. دیکھیے نماز کی فضیلت کیا ہے. آقا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارأیتم، یہ تو بتاؤ تو کہ تم میں سے کسی کے دروازے پر اگر نہر ہو، کوئی نہر ہو، تالاب ہو، اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ نہائے، غسل کرے، تو بتاؤ کیا اس کے بدن پر اس کے میل میں سے کچھ باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نہیں، اس کے محل میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ کو انعامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار، نائب پروردگار، سید ابرار و خیار، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا نے ارشاد فرمایا، نماز پنجگانہ کی یہی مثال ہے، جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے بدن کا سارا میل ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دھل دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ۔ اور حدیث سناؤں گا، لیکن بیچ میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، اس واقعہ کو ذرا دھیان سے سنیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ بہکانا۔ لیکن شیطان ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کو فجر کے وقت جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اٹھا رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت میں سوئے ہوئے تھے۔ نماز تو قضا نہیں ہوئی، آپ نے نماز پڑھی، لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکی، صرف جماعت چھوٹ گئی، صرف جماعت چھوٹی۔ حضرت امیر معاویہ رونے لگے، آنسو بہانے لگے، گریہ زاری کرنے لگے، آنسو کے قطرات ان کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا آنسو بہائے کہ پروردگار عالم نے 70 با جماعت کا ثواب عطا فرما دیا۔ صرف جماعت چھوٹی ہے، نماز نہیں چھوٹی، جماعت صرف چھوٹی ہے۔ تو جماعت کے چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رونے کو قبول فرما لیا، اس ادا کو پسند کر لیا، اور 70 با جماعت نماز فجر کا ثواب عطا فرما دیا۔ ایک روز فجر کا وقت تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، اذان ہو چکی تھی، نماز کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ابلیس آتا ہے، شیطان آتا ہے، عزازیل آتا ہے، شیطان دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے، امیر معاویہ اٹھو، فجر کا وقت ہو چکا ہے، نماز فجر ادا کر لو، مچل کے بولو۔ آواز لگائی، دستک دی، کہا اٹھ جائیے، بیدار ہو جائیے، نماز کا وقت ہو چکا۔ حضرت امیر معاویہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، آپ بیدار ہو کے جگے، اور جگ کر اپنے دروازے کو کھولا، دیکھا تو دروازے پر کوئی نہیں، ادھر دھیان، ادھر توجہ، ادھر چھوڑ دیجیے، کیا ہو رہا ہے؟ بات آپ کے کام کی ادھر ہو رہی ہے، اس بات کو آپ سماعت کریں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امیر معاویہ نے دروازہ کھولا، گیٹ کھول کر دیکھا کہ کس نے آواز لگائی، مجھے کس نے جگایا۔ جب دروازہ کھولا تو دروازے پر کوئی نہیں، کہا رے کس نے آواز لگائی، کس نے مجھے جگایا، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، کس نے مجھے دستک دی ہے نماز پڑھنے کے لیے، بتا تو۔ ابلیس بولتا ہے، شیطان کہتا ہے میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، میں نے آپ کو جگایا ہے، میں نے آپ کو بیدار کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا، ابلیس شیطان، تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے، تیرا کام تو بہکانا ہے، تیرا کام تو بھٹکانا ہے، تیرا کام تو راہ راست سے پھیرنا ہے، تیرا کام تو وسوسہ ڈالنا ہے، تیرا کام تو نماز کے وقت میں سلا دینا ہے، لیکن تو نے مجھے جگایا کیوں، تو نے مجھے بیدار کیوں کیا؟ تو شیطان نے جواب دیا، اے امیر معاویہ، ایک روز ایک مرتبہ آپ کی نماز صرف جماعت سے چھوٹ گئی تھی تو آپ نے اتنا آنسو بہایا تھا۔ نعرے تکبیر۔ محبت کے ساتھ اپنے مہمان شاعر یہ چلنا چاہیے کہ آئے بھی
आपको पता चला कि इस वक्त शायर हिंदुस्तान वास्ते शाह हुदा हजरत अख्तर परवाज नईनी मुरादाबादी तशरीफ ला चुके हैं। भाई जोर से मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत। इधर ध्यान तवज्जो आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं और थोड़ी देर तवज्जो से समाप्त करने बस हजरत की बारी आने वाली है। जिनके नाम का भी आपने नारा लगाया है वो आपके रूबरू होने वाले हैं। बस थोड़ी देर में आपके सामने बोलने की जसारत कर रहा हूँ। हजरत अमीर मुआविया ने इरशाद फरमाया, ये शैतान, ए इब्लीस, तेरा काम तो भटकाना है, तेरा काम तो राह रास्ते से फेरना है, तेरा काम तो नमाज के वक्त में सुला देना है, लेकिन तू जगा रहा है। तूने मेरा दरवाजा खटखटाया, तूने मुझे दस्तक दी, तूने मुझे आवाज देकर जगाया कि अमीर मुआविया नमाज फज्र का वक्त हो चुका है, नमाज फज्र अदा कर लो। ये बताओ कि तेरा काम तो जगाना नहीं बल्कि सुलाना था, तूने मुझे जगाया क्यों? तो इब्लीस ने कहा, अमीर मुआविया, एक मर्तबा आपकी नमाज सिर्फ जमात से छूट गई थी, नमाज फज्र आपने जमात से नहीं पढ़ी थी, तो आपने इतना आंसू बहाया था, आप इतना रोए थे, इतना आंसू आपने बहाया था कि परवरदिगार आलम को आपका ये रोना पसंद आ गया। और एक बार जमात नहीं बल्कि एक बार जमात नमाज आपकी छूटी थी, सिर्फ जमात से आपने नमाज नहीं पढ़ी थी, तो परवरदिगार आलम ने आपको 70 बार जमात नमाज का सवाब अता फरमा दिया था। तो आज मैंने आपको इसलिए जगा दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज भी आप सोए रह जाएं, जमात से नमाज छूट जाए और एक बार जमात नमाज के बजाय 70 बार जमात नमाज का सवाब आपको मिल जाए। नारे तकबीर। देखिए शैतान बरगलाता है, नमाज से रोकता है, लेकिन वहां क्यों जगाया? इसलिए जगा दिया कि 70 जमात का सवाब न मिले, एक ही जमात का सवाब मिले, इसलिए वहां जगा दिया, बेदार कर दिया कि जग जाएंगे, बेदार हो जाएंगे तो जमात से नमाज पढ़ लेंगे तो एक ही बार जमात सबके नमाज का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर नहीं जगेंगे तो फिर 70 बार जमात नमाज का सवाब मिल जाएगा। इसलिए शैतान ने जगा दिया, उठा दिया, बेदार कर दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जरा गौर से सोचे हमारे लिए क्या सबक है। हजरत अमीर मुआविया की एक नमाज सिर्फ जमात से छूटी तो आप इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला को आपका रोना पसंद आ गया और 70 बार जमात नमाज का सवाब अता फरमा दिया। लेकिन एक हम है कि आजान होती रहती है, हम सोए रहते हैं, वक्त गुजरता रहता है, हम ख्वाबे गफलत में पड़े रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को याद नहीं करते। आज हमारे पास एक से एक बहाना होता है, कभी बोलते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है, कभी बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, कभी हम कुछ और बहाना कर देते हैं। कुर्बान जाइए सहाबाए किराम पर। एक सहाबी ऐसे थे जिनके पास सिर्फ एक ही कपड़ा था, एक ही लिबास था, उसी एक लिबास को पहनकर नमाज वो पढ़ते थे। फज्र की नमाज जब वो अदा करते थे, हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ते और नमाज पढ़ने में जैसे ही आका सलाम फेरते तो वो सहाबी सलाम फेरने के बाद जल्दी से निकल जाते और घर पहुंचते। सहाबाए किराम ने शिकायत की आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां सहाबी नमाज तो आपके पीछे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप सलाम फेरते हैं वो निकल जाते हैं, घर चले जाते हैं। और कोई मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमगुसार ने उस सहाबी से दरियाफ्त फरमाया, पूछा मेरे प्यारे सहाबी, आपकी शिकायत आई है कि आप सलाम फेरते ही घर चले जाते हैं, फज्र की नमाज पढ़ते ही आप बाहर निकल जाते हैं, शरीक दुआ नहीं रहते हैं, क्या वजह है, क्यों आप चले जाते हैं? तो आका इनामदार ने जब सवाल किया, पूछा, तो उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये राज की बात थी, ये राज मैं फाश करना नहीं चाहता था, लोगों में बताना नहीं चाहता था, ये पोशीदा बात थी, लेकिन जब आपने इरशाद फरमा दिया है, जब आपने पूछ लिया है तो बता ही देता हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक ही लिबास है, यही एक
लिबास है, यही एक कपड़ा है जिस कपड़े को पहनकर मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। तो और वक्तों में टाइम ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से मैं जल्दी नहीं जाता हूँ, टाइम बाकी रहता है। लेकिन फज्र में ऐसा होता है कि जमात के बाद टाइम कम रहता है, वक्त कम रहता है। अगर मैं रुकता हूँ तो टाइम खत्म हो जाएगा। यही एक लिबास है जिसको पहनकर मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं नमाज पढ़कर जाता हूँ, ये लिबास उतार कर मैं अपनी बीवी को देता हूँ। मेरी बीवी यही लिबास पहनती है और फिर वो नमाज फज्र अदा करती है। आजाद अपने सीने में नबी का मोहब्बत बना ले, अपने सीने में नबी का मोहब्बत बना ले। ए मेरे अल्लाह के रसूल यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको मदीना बुला ले। आमीन आमीन। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, वही एक कपड़ा है जिसको पहनकर सहाबी भी नमाज पढ़ रहे हैं, वही एक कपड़ा है जिसको पहनकर उनकी बीवी भी नमाज अदा कर रही है। एक और सहाबी है जो फजर की नमाज पढ़कर फौरन निकल जाते थे, उनकी भी शिकायत हुई। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दरियाफ्त फरमाया, पूछा क्या बात है, तुम पहले क्यों चले जाते हो, सलाम फेरते ही क्यों निकल जाते हो? उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी मजबूरी ये है कि मेरे आंगन में एक यहूदी के खजूर का दरख्त लटका हुआ है, रात में खजूर गिर जाता है, वो फल गिर जाते हैं,